الله الرحمن الرحيم الحمد لله رفع السماوات بقدرته ودحى الأرض بمشيئته وخلق الخلائق بإرادته والسماء كما يليق بشانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہم احب حسینا واحب من یحبہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سرہ ان ینظر رجلا فی الجنہ فَلْيَنْظُرْ إِلَى حسین ابن علی رضی اللہ تعالی عنہ وقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الحسین منی وانا من الحسین او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ 8 محرم الحرام کا دن ہے اور آج رات 9 محرم الحرام ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک 10 محرم الحرام عاشورہ کا دن اور محرم کا مہینہ شروع ہی سے فضیلت والا چلتا ہوا آ رہا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم ذالک الدین القیم۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس دن میں نے اس دنیا کو پیدا کیا، یعنی آسمان زمین کو جس دن میں نے پیدا کیا، یوم خلق السماوات والارض منہا 4 حرم، 4 مہینے میں نے عزت والے، احترام والے، حرمت والے بنائے ہیں۔ اور میرے نبی نے وہ 4 مہینے بتائے ہیں کہ ثلاث متوالیات، 3 مہینے ساتھ ساتھ ہیں اور 1 مہینہ الگ ہے، محرم، ذی قعدہ، ذی الحج، یہ 3 مہینے ساتھ ہیں حرمت والے اور 1 مہینہ رجب المرجب کا ہے۔ تو یہ 4 مہینے اسلام میں حرمت والے چلتے ہوئے آئے ہیں جب سے یہ دنیا بنی ہے۔ ہر نبی کی امت میں ہر دور میں یہ 4 مہینے حرمت، عزت اور شرافت والے چلتے ہوئے آئے ہیں، یہاں تک کہ زمانہ جاہلیت میں جب میرے اور آپ کے نبی دنیا میں مبعوث نہیں ہوئے تھے، اس وقت بھی قریش مکہ ان 4 مہینوں میں قتل و قتال نہیں کرتے تھے، ظلم نہیں کرتے تھے۔ یہ 4 مہینے حرمت والے آئے ہیں، تو اس میں ایک محرم الحرام کا مہینہ حرمت، عزت، شرافت والا ہے، جس دن سے یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے۔ اس میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں اور سب سے بڑا واقعہ پچھلی امت میں اس میں جو ہوا ہے وہ فرعون غرق ہوا۔ 40 سال تک موسیٰ علیہ السلام کو تڑپانے والا اور 1 لاکھ بچوں کو قتل کرنے والا، بنی اسرائیل کہ 1 لاکھ بچوں کو قتل کرنے والا اور برائی کی تہمت حضرت موسیٰ علیہ السلام جیسے نبی پہ لگانے والا اور نعوذ باللہ انا ربکم الاعلی کہنے والا کہ میں بڑا خدا ہوں، اور خدائی کا دعویٰ کرنے والے کو اللہ نے 10 محرم الحرام کو پانی کے اندر اس کے 6 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ غرق کیا۔ مصر کے اندر 6 لاکھ سپاہیوں کے ساتھ فرعون کو غرق کیا، اور بنی اسرائیل کے 12 قبیلے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ سمندر پار ہو گئے اور اللہ نے ان کے لیے سمندر کو راستہ بنا دیا۔ وہ 10 محرم الحرام کا دن تھا عاشورہ۔
اور اس دن بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے ہیں، لیکن سب سے بڑا واقعہ جو اس امت میں ہوا ہے اور سب سے دردناک واقعہ اور دردناک شہادت، المناک شہادت، اور خون کی ہولی کھیلی گئی اور آسمان بھی کے فرشتے بھی روئے اور زمین کے لوگ بھی روئے، اور ام سلمہ کہتی ہیں کہ جس دن کربلا کا واقعہ ہوا ہے جنات بھی روئے ہیں، اور جنات نے بھی آنسو بہائے ہیں، آسمان نے بھی آنسو بہائے، زمین نے بھی آنسو بہائے، اور جنگلات کے پرند چرند جانوروں نے بھی آنسو بہائے کہ قیامت تک ایسا واقعہ نہ کبھی ہوا تھا، نہ ہوگا، نہ ہوا ہے، جیسے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے، جنت کے نوجوانوں کے سردار، جنت کے پھول، اور میرے نبی کی بیٹی کے بیٹے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا میرے نبی کی جگر گوشہ تھیں، ان کے بیٹے تھے، اور علی حیدر کرار اور اسد اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول کے شیر کے بیٹے حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی کربلا میں شہادت ہے۔ عجیب بات، دردناک یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو ذبح کرنے کے لیے گئے، ایک بیٹا اسماعیل علیہ السلام، ایک بیٹا، جب اس کو ذبح کرنے کے لیے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام کو چھری سے بچایا، انہی میں سے میرے نبی آگے آئے ہیں، یعنی میرے نبی کا خون اسماعیل علیہ السلام کا خون تھا، اللہ نے وہ خون گرنے سے بچایا منی میں، اور اسماعیل علیہ السلام کا خون منی میں نہیں گرا۔ اس کے بعد اللہ نے وہی خون میرے نبی کا گرا طائف کے میدان میں، لیکن اللہ نے زمین پر بھی گرنے سے بچایا، اور طائف کے میدان میں جوتوں میں خون گرا۔ علماء نے کہا کہ زمین پر خون نہیں اللہ نے گرنے دیا، اس لیے کہ اگر زمین پر میرے نبی کا خون گرتا تو اللہ اس دنیا کو ختم کر دیتا۔ اللہ نے میرے نبی کا خون اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے سے بچایا، اور خود اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو شہادت سے بچایا، اور اسماعیل علیہ السلام کے بعد اللہ کے نبی کا خون خود بھی نہیں گرا اور اللہ نے اس کو بچایا، لیکن وہی خون جو منی میں بچا تھا، وہی خون جو طائف میں بچا تھا، وہی خون کربلا کے اندر پانی کی طرح بہایا گیا، پانی کی طرح بہایا۔ 72 لوگ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید ہوئے ہیں، جن میں 33 لوگ 33 لوگ کے اندر، لوگوں کے اندر میرے نبی کا خون تھا۔ وہ جو 33 لوگ اہل البیت کے تھے ان میں میرے نبی کا خون تھا، اور وہ سارے کے سارے شہید کر دیے گئے، سارے کے سارے۔ صرف عورتیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ساتھ آئی تھیں، ان کی مائیں، بہنیں، بیٹیاں اور ایک بچہ 8 سال کا خیمے کے اندر، اور اس کو بخار تھا، اس کو بھی شہید کرنے آ رہے تھے، لیکن حضرت زینب نے کہا اے شمر بدبخت، تو اس 8 سال کے بچے کو بھی نہیں خیمے کے اندر چھوڑا، جس کو بخار تھا، جن کو کہتے ہیں علی اصغر۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے چھوٹے بیٹے تھے جن کو والد پر نام رکھا تھا، جن کا نام تھا علی بن حسین رضی اللہ تعالیٰ، جنہیں ہم کہتے ہیں امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ، امام زین العابدین رحمۃ اللہ۔ صرف ایک بچے تھے جن سے میرے نبی کی نسل آگے چلی ہے اور جن سے سیدوں کی نسل آگے چلی ہے۔ عجیب بات ہے، ان کو بھی قتل کرنے آ رہے تھے۔ تو حضرت زینب جو بہن تھی حضرت حسین کی، روتے ہوئے دوڑی اور شمر بن ذی جوشن بدبخت کو کہا کہ تو اس کو بھی قتل کرتے ہو، 8 سال کا بچہ ایک رہ گیا خیمے کے اندر، اس کو بخار ہے۔ تو اس نے رحم کھا کے چھوڑ دیا، شمر نے اور بچے کو چھوڑ دیا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کربلا کے واقعے کے بعد ساری زندگی روتے تھے، کبھی انہوں نے ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ کبھی کربلا کے واقعے کے بعد 60 ہجری میں یہ واقعہ، اس کے بعد امام زین العابدین جوان ہوئے ہیں، اس کے بعد بوڑھے ہوئے ہیں، 80 سال سے ان کی اوپر عمر تھی۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیتے تھے۔ امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ کربلا کے واقعے بعد کبھی نہیں ہنسے ہیں، کبھی گوشت کی دکان پر جب جاتے تھے، بازار سے گزرتے تھے، گوشت والے چھری ٹانکا اور گوشت پر کپڑا ڈال دیتے تھے،
کہ کہیں امام زین العابدین کو دیکھ کر گوشت اور کٹا ہوا سر گائے اور بکرے کا اور خون دیکھ کر وہ کربلا کا واقعہ نہ یاد آ جائے، کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا اور کبھی ہنسے نہیں ہیں، اور کبھی جو ہے نا گوشت کی دکان سے گزرے ہیں تو گوشت والوں نے گوشت اور چھری ٹانگے پر آگے کپڑا ڈال دیا۔ کسی نے انہیں پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، آپ ہنستے ہی نہیں، آپ ساری رات سارا دن روتے ہیں، آپ ٹھنڈا پانی نہیں پیتے، ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کہنے لگے یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا، 40 سال نہیں ملا تھا، بعد میں مل گیا تھا، ایک بیٹا تھا وہ بھی مرا نہیں تھا، زندہ تھا اور بعد میں مل گیا تھا۔ تو یعقوب علیہ السلام اتنا روتے تھے کہ قرآن نے کہا کہ ان کی آنکھیں کیا ہو گئی ہیں، سفید ہو گئی ہیں۔ یا اسفا علی یوسف وابیضت عیناہ من الحزن فہو کظیم، ان کی آنکھیں رو رو کے سفید ہو گئی تھیں یعقوب علیہ السلام نے۔ تو امام زین العابدین نے کہا میں نے اپنی پوری نسل کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، میں نے محمد عربی کے سارے یوسفوں کو کٹتے ہوئے دیکھا ہے، یعقوب کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو 40 سال روتے تھے، محمد عربی کے تو کربلا میں سارے یوسف کو ذبح کیا گیا اور ان کے سر کاٹے گئے اور گھوڑوں کو ان کی لاشوں پہ دوڑایا گیا، اور کوفہ کے بازار میں سر جو ہے نا ان کو کاٹ کر نیزوں پہ رکھ کر بازاروں میں گھمایا گیا۔ میں کیوں نہ رہوں کہ میری تو نسل کو اور میرے تو آبا اجداد کو اور محمد عربی کے تو سارے یوسفوں کو ذبح کیا، سارے یوسفوں کو ذبح کیا گیا۔ تو میں آج کوشش کروں گا کہ اس واقعے کا خلاصہ آپ کے سامنے عرض کر دوں اور اس سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے وہ بھی بیان کر دوں۔ ہوتا یوں ہے کہ سیٹ بہت خطرناک چیز ہے، یہ جس آدمی کو ملتی ہے نا تو وہ فرعون بن جاتا ہے۔ عہدہ بہت خطرناک چیز ہے، عہدہ جس کو بھی ملتا ہے وہ خراب کر دیتا ہے، وہ ملک کا عہدہ ہو، وہ شہر کا عہدہ ہو، وہ کسی ادارے کا عہدہ ہو، وہ کسی جماعت کا عہدہ ہو، عہدہ بہت خراب کرتا ہے انسان۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب خلافت آئی تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فتنے شروع ہو گئے، اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 10 سال خلافت رہی۔ اس کے بعد وہ انہی فتنوں کے پروان چڑھے اور انہی فتنوں کی وجہ سے ان کو گھر کے اندر شہید کر دیا گیا۔ پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلافت پر آئے، 4 سال انہوں نے خلافت کی، تو بنو امیہ اور بنو ہاشم کے اندر لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اور لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ نہیں بنیں گے۔ یہ لڑائی رہی، شروع سے ہی تھی بنو امیہ اور بنو ہاشم کی لڑائی۔ جب حضرت علی کی خلافت ہوئی تو بنو امیہ نے اور عراق اور کوفہ اور بصرہ اور شام والوں نے کہا کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت نہیں مانتے، ہمارا جو خلیفہ ہوگا وہ حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ مکہ مدینہ میں حضرت علی کی خلافت تھی، لیکن بصرہ، کوفہ اور شام کے اندر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت تھی۔ انہوں نے انکار کر دیا۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ مسلمانوں میں پھوٹ پڑ رہی ہے اور فتنہ اٹھ رہا ہے، تلواریں اٹھ رہی ہیں، اور بہت بڑی جنگ صفین جسے ہم کہتے ہیں شام کے علاقے میں پیش آئی، اور حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہما کی لڑائی ہوئی۔ تو حضرت علی نے حضرت امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور بیعت کر کر کہا کہ میرے بعد آپ ہی امیر ہیں، اور بیعت کر لی۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب بیعت کی اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی، تو جو اسلام دشمن قوت تھیں وہ سمجھ گئیں کہ مسلمانوں میں جوڑ پیدا ہو گیا، اتفاق اور اتحاد پیدا ہو گیا، لہذا انہوں نے فجر کی نماز کے بعد عبد الرحمن ابن بلجم بدبخت کوفی نے کوفہ کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تیر مارا، اور آپ 21 رمضان المبارک کو شہید ہو گئے، تاکہ مسلمانوں میں یہ جوڑ جو حضرت علی نے پیدا کیے یہ دوبارہ توڑ میں بدل جائے اور مسلمان آپس میں لڑیں۔ چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے ہیں، اور تمام امت ان کی خلافت پر متفق ہوئی ہے۔ اور آپ کو حیرانگی ہوگی 22 لاکھ میل پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پھیلایا، 44 لاکھ میل پر حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام پھیلایا۔ پھر حضرت علی اسلام باہر نہیں پھیلا سکے اس لیے کہ آپس میں مسلمانوں میں لڑائیاں شروع ہو گئیں، اسلام باہر نہیں گیا ان کے دور میں 4 سال۔
پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خلافت پر آئے تو انہوں نے 44 لاکھ مربع میل پر جو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام پھیلایا تھا اس کو لے گئے 66 لاکھ مربع میل پر حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ نے اسلام پھیلایا، 66 لاکھ مربع میل پر۔ تو بہرحال حضرت امیر معاویہ کی زندگی کے آخری دنوں میں لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ آپ اپنے بیٹے یزید کو اپنے بعد بنا جائیں زندگی میں ہی خلیفہ، کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ دنیا سے جائیں پھر مسلمانوں میں انتشار ہو، آپس میں لڑائی جھگڑا ہو، لہذا آپ اپنی زندگی میں اپنے بیٹے یزید کو خلیفہ بنا جائیں، تو وہ آپ وصیت کر جائیں گے تو آپ کی دنیا سے جانے کے بعد یزید خلیفہ بنے۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد 40 کوفہ سے لوگ آئے شام میں، امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رہتے تھے، اور یہ مشورہ دیا کہ آپ اپنے بیٹے کو بنا دیں یزید کو۔ تو امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں سوچتا ہوں، مشورہ کرتا ہوں۔ انہوں نے مشورہ کیا، اپنے لوگوں نے، بعض لوگوں نے رائے دی بنا دیں، بعض نے دی کہ نہ بنائیں۔ اس وقت یزید کا فسق و فجور حضرت امیر معاویہ کے نزدیک کھلا نہیں تھا کہ یزید کیسا آدمی تھا۔ بہرحال یہ واقعہ ایسے ہی چلتا رہا۔ شام اور بصرہ کوفہ والوں نے یہ شور مچانا شروع کر دیا کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کے بعد یزید امیر ہے، اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ پر اس کو راضی کر لیا۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اس پر راضی ہو گئے کہ میرے پاس یزید ہی ہوگا خلیفہ۔ لیکن مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ کے لوگ اس کے مخالف ہو گئے، خصوصاً صحابہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، جن میں سیر فہرست عبداللہ ابن عمر، عبد الرحمن ابن ابی بکر، عبداللہ ابن زبیر، عبداللہ ابن عباس، یہ حضرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین یہ بہت خلاف ہوئے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ۔ انہوں نے کہا نہیں، ہم یزید کو کبھی قبول نہیں کریں گے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حضرات مدینہ میں تھے، تو جب عراق اور شام اور کوفہ بصرہ کے اندر یزید کو بالاتفاق قبول کر لیا گیا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد، تو پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ میں مکہ مدینہ والوں کو بھی اس پر متفق کروں۔ چنانچہ آپ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ اپنے زندگی کے آخری دنوں کے اندر آپ چلے ہیں وہاں سے کوفہ سے مدینہ، اور اب جب مدینہ شام سے مدینہ، جب آپ شام سے مدینہ پہنچے ہیں تو وہ شام سے مدینہ جب پہنچے تو وہاں آپ نے سب سے پہلے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بات کی کہ بھائی عبداللہ ابن عمر، تم تو کہا کرتے تھے کہ ایک دن بھی میں کسی امیر کے ماتحت رہوں گا، ایک دن بھی ایسا نہیں ہوگا کہ میرے اوپر کوئی امیر نہ ہو۔ اب مسلمان سارے متفق ہو گئے میرے بعد یزید پر، تم کیوں اختلاف کرتے انتشار پھیلا دو؟ تو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہ آپ کیسی باتیں کرتے ہیں؟ آپ سے پہلے تو نہ رسول اللہ نے یہ کام کیا کہ اپنی اولاد میں کسی کو بنایا خلیفہ، اور نہ ابو بکر عمر عثمان نے یہ کام کیا کہ اپنے بعد کسی کو خلیفہ بنایا، نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کیا۔ آپ اپنی اولاد کو کیوں بنا کے خلیفہ بنا رہے ہیں اور ان کو وصیت کر رہے ہیں کہ یزید بنے گا؟ کیا آپ کا یزید ان کی ابو بکر اور عمر عثمان اور علی کی اولادوں سے زیادہ اچھا ہے؟ خیر عبداللہ ابن عمر نے انکار کر دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عبد الرحمن ابن ابی بکر نے بھی انکار کیا، عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے بھی انکار کیا۔ چنانچہ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے اور ان کو جا کے کہا کہ دیکھیں یہ مسئلہ ہے، اہل بصرہ، کوفہ، شام اور مدینہ والے، مکہ والے اکثر حضرات جو ہیں وہ میرے بعد یزید کی خلافت پر متفق ہو گئے ہیں، یہ چند حضرات جو ہیں یہ مخالفت کر رہے ہیں۔ تو حضرت عائشہ نے کہا میں نے سنا امیر معاویہ آپ ان کو قتل کی دھمکیاں دیتے ہیں، عبداللہ بن ابی بکر اور عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن زبیر، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سب حضرات کو۔ تو انہوں نے کہا نہیں میں تو قتل کی دھمکیاں نہیں دیتا، آپ ان کو ڈراتے ہیں؟ عائشہ نے کہا، انہوں نے کہا نہیں میں تو نہیں ڈراتا۔ تو کہا بہرحال جو بھی ہو آپ سارے بیٹھ کر کوئی راستہ نکال لیں آپ کے بعد کون خلیفہ ہوگا، لیکن آپ کو ان کا احترام واجب ہے، یہ صحابہ ہیں، اہل البیت ہیں۔ تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت عائشہ سے وعدہ کیا کہ میں وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ امت میں توڑ نہیں ہوگا، جوڑ ہوگا، اور میں کوئی بیچ کا راستہ نکالوں گا اور میں ان حضرات کا احترام کروں گا، یہ صحابہ ہیں سارے۔ چنانچہ بس اللہ کا ایک نظام تھا، کچھ ہی دنوں میں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مدینہ میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے ہیں۔ تو حضرت حسین نے ان کو بہت پیاری بات کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نواسے رسول تھے۔ کہا دیکھیں تین باتیں ہیں،
میں آپ کے بعد یزید کی خلافت قبول کر لیتا ہوں، لیکن باتیں تین ہیں۔ پہلی بات تو یہ کہ آپ وہ کام کر لیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا، یعنی اپنے بعد کسی کو واضح آپ صلی اللہ علیہ وسلم خلیفہ بنا کے نہیں گئے تھے، اشارتاً بنا کے گئے تھے، واضح نہیں بنا کے گئے تھے، لہذا آپ کسی کو بھی اپنے بعد خلیفہ بنا کے نہ جائیں، وہ کام کر لیں۔ دوسرا یہ کام کر لیں ابو بکر والا، کہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اپنے بعد وصیت کر کے گئے تھے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، جو ان کے خاندان میں سے نہیں تھے، ان کی اولاد میں سے نہیں تھے، حقدار تھے خلافت کے، آپ بھی اپنے خاندان کے باہر کسی آدمی کو اپنے بعد خلیفہ مقرر کرنے کی وصیت کر دیں۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے وہ بھی نہیں مانا۔ پھر امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ حضرت حسین نے کہا کہ آپ جو ہیں وہ تیسرا کام کریں جیسے عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا تھا کہ 6 آدمی کی شورا بنا دیں، اس میں جو منتخب ہوگا آپ کے بعد خلیفہ وہ بن جائے گا۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی مسترد کر دیا، تینوں باتوں کو مسترد کر دیا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے اٹھ کے چلے گئے۔ چنانچہ کچھ عرصے کے بعد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ 60 ہجری محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہجرت مدینہ میں جب آپ نے ہجرت کی، اس کے 60 سال بعد کربلا ہوا ہے، اور 91 ہجری میں 51 ہجری میں امیر معاویہ رضی اللہ عنہ دنیا سے چلے گئے۔ اب جیسے امیر معاویہ اسی اسنا میں یہ باتیں چل رہی تھی کہ یزید خلیفہ بنے نہ بنے، کوفہ شام اور یا عراق والوں نے تو مان لیا تھا، اور مدینہ میں صحابہ مخالف تھے یزید کے۔ بہرحال اسی اسنا میں امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا، لیکن انہوں نے اپنے بچے کو یزید کو وصیت کی تھی امیر معاویہ نے آخری دن، اور یہ کہا تھا کہ دیکھو یزید تمہارے مقابلے میں مجھے لگتا ہے کہ مدینہ والے اور عراق والے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لاہیں گے، تو دیکھو ان کی قرابت کا احترام کرنا، ان کے رشتے کا احترام کرنا، وہ نواسے رسول ہیں، ان کے مقابلے میں نہیں آنا۔ یہ وصیت کر کے گئے تھے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ یزید کو۔ چنانچہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ جب انتقال ہو گیا، اب تو شام اور کوفہ بصرہ نے سب نے یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی، اور مدینہ مکہ کے اکثر لوگ بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ یہ صحابہ چند ایک مخالف تھے۔ اب صحابہ میں بھی زیادہ مخالف جو رہ گئے وہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ 3 حضرات مخالفت پر تھے ابھی بھی کہ ہم یزید کو نہیں مانیں گے۔ چنانچہ یزید نے سب سے پہلے یہ کام کیا کہ ان کو منانا چاہا، تو اس نے مدینہ کے گورنر، جو مدینہ کا گورنر تھا مروان بن حکم، یہ بات بھی ذہن میں رہنی چاہیے، مروان بن حکم بدبخت یہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کا چچا زاد بھائی تھا، یہ تھا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ زمانے مدینہ کا گورنر۔ یزید نے سب سے پہلا کام یہ کیا کہ اس نے ان کو ہٹایا، مروان کو، اس نے ولید بن عتبہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گورنر مقرر کیا، ولید بن عتبہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ ان کو مقرر کیا، اور کہا کہ جاؤ سب سے پہلے حضرت حسین اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو کہو کہ میرے ہاتھ پر بیعت کریں مدینہ میں۔ یزید نے کہا شام سے، ورنہ ان کو قتل کر دوں گا، میں ان کو قتل کر دوں گا، نعوذ باللہ۔ ادھر ولید جو ہے وہ پہنچا اور اس نے اپنا پیغام عبداللہ بن عمر بن عثمان کو بولا کہ جاؤ میرا پیغام لے کے جاؤ۔ ولید نے بولا عبداللہ بن عمر بن عثمان کو کہ یزید کا پیغام ہے، یہ میرے توسط سے لے کے جا حضرت حسین عبداللہ بن زبیر کو، اور جا کے کہو کہ یزید کے ہاتھ پر بیعت کرے ورنہ قتل کر دیا جائے گا۔ چنانچہ عبداللہ بن عمر بن عثمان پہنچے تو حضرت عبداللہ بن زبیر اور حضرت حسین مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، اور عبداللہ بن عمر بن عثمان نے کہا کہ یزید نے ولید کے ہاتھ پیغام بھیجا ہے کہ آپ یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لیں ورنہ آپ کو گرفتار کیا جائے گا اور قتل کر دیا جائے گا۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عبداللہ بن زبیر کو کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ کا انتقال ہو گیا ہے، مجھے لگ رہا ہے، اس لیے یزید اپنی بیعت پر زیادہ آگے آیا اور اپنی بیعت پہ کروانے پہ کوشش کر رہا ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اب آپ مشورہ دیں کیا کریں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دیکھو میں مشورہ دیتا ہوں، کرتے ہیں کہ تم یہیں رکو، میں اپنے سپاہیوں کی 30 سپاہیوں کی فوج لے جاتا ہوں اور فوج کو باہر کھڑا کروں گا اور جا کے ملتا ہوں ولید بن عتبہ سے جو مدینہ کا گورنر ہے یزید کی طرف۔ عبداللہ بن زبیر نے کہا چلے ٹھیک ہے لیکن دھیان سے جائیے گا۔ تو حضرت حسین نے کہا ہاں فوج گیٹ کے باہر کھڑی رہے گی، اگر کچھ ہوا تو میں فوج کو اندر طلب کر لوں گا۔ چنانچہ حضرت حسین 30 سپاہیوں کی فوج لے کر ولید کے پاس پہنچے جو مدینہ کا گورنر تھا یزید کی طرف سے۔
تو وہاں مروان بھی بیٹھا ہوا تھا جو پہلا گورنر تھا امیر معاویہ کے زمانے میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. عجیب بات، حضرت حسین نے ولید کو کہا ہاں آپ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگا تم یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو ورنہ ہم تمہیں سخت سزا دیں گے، گرفتار کریں گے، یزید کے ہاتھ پر بیعت کر لو. تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کا دیکھیں یہ میرا معاملہ نہیں ہے، سارے اہل مدینہ کو جمع کرتے ہیں، میں بھی ان میں سے ایک فرد ہوں، اگر اہل مدینہ کی رائے ہوگی یزید کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کی تو میں بھی کر لوں گا. اس پر مروان بھڑکا اور ولید کو کہنے لگا اس کو جانے مت دو یہاں سے، یہیں قتل کر دو، موقع ہے، نعوذ باللہ من ذالک، حضرت حسین کو یہیں قتل کر دو. تو ولید نے کہا مجھے ساری دنیا مل جائے، آسمان اور زمین بھی مجھے مل جائیں، میں نواسے رسول کو اس طرح قتل نہیں کروں گا، نعوذ باللہ. ولید نے منع کیا، مروان نے اس کو کہا جانے نہیں دینا باہر، قتل کر دو. حضرت حسین نے کہا تو کون ہوتا ہے مجھے قتل کروانے والا؟ مروان کو تو مجھے کہہ رہا ہے کہ قتل کر دو. چنانچہ حضرت حسین اپنے سپاہیوں کے ساتھ واپس آگے، ولید نے بات نہیں مانی. اب یہ بات پہنچی یزید کو، اور پہنچانے والے جو تھے امارت ابن الولید، عمر ابن سعد، ان حضرات نے خط لکھا ولید کو اور ان کو یزید کو کہ بھائی ولید تو ذرا ہلکا ہے، اور ولید نے تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ قتل بھی نہیں کیا، گرفتار بھی نہیں کیا، ایسے چھوٹ دے دی. تو حضرت حسین رضی اللہ عنہ جب واپسی آ گئے، اب ان کو پتہ تھا کہ مجھے زور دیں گے بیعت کرنے پر، تو انہوں نے اور عبداللہ ابن زبیر نے راتوں رات اپنے اہل و عیال کو لے کے مدینہ سے مکہ جانا چاہا کہ ہم مکہ جا کے بسر ہو جاتے ہیں. لیکن یزید نے ولید کو ہٹایا راستے سے، کہا آج کے بعد تم گورنر نہیں ہو. اور عمر بن سعید بدبخت لعین اور عبداللہ ابن زبیر کا بھائی عمر بن زبیر، کیونکہ ان کو پتا تھا یزید کو کہ عبداللہ ابن زبیر کی لڑائی عمر بن زبیر سے، ان دونوں کو مدینے کا نیا گورنر مقرر کیا. یزید نے عمر بن سعید کو گورنر مقرر کیا اور اس کی فوجی سپاہی کا جو بڑا تھا فوج کا وہ عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا. اور ان کو کہا کہ آپ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جائیں، عبداللہ ابن زبیر کے پاس بھی جائیں اور ان کو میری بیعت پر راضی کریں. یہاں سے یہ راستے میں تھے حضرت حسین عبداللہ ابن زبیر اپنے گھر والوں کے ساتھ مکہ کی طرف نکلنے کے لیے. تو عمر بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ نے راستے میں اپنے بھائی عبداللہ ابن زبیر کو روک لیا اور 2000 کا لشکر ساتھ لے کر ان پر حملہ کرنا چاہا. راستے میں عبداللہ ابن زبیر نے سارے لشکر سے مقابلہ کیا اور آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے، اور عمر بن زبیر جو خالی رہ گیا وہ علقمہ کے گھر جا کے اس نے پناہ لے لی. ادھر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے ہیں مدینہ سے مکہ کی طرف، راستے میں عبداللہ بن مطیع ملے ہیں، بڑے زبردست آدمی، 2 مرتبہ ملے ہیں. عبداللہ بن مطیع نے کہا حضرت حسین کو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ کہا میں مکہ جا رہا ہوں. کہا آگے کیا کریں گے؟ کہا استخارہ کروں گا، دیکھوں گا کہاں جانا ہے، میں تو یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کروں گا. تو انہوں نے بڑی پیاری بات کی. عبداللہ بن مطیع نے کہا کہ آپ کوفہ مت جائیے گا، اللہ اور اس کے رسول کی قسم ہے آپ کو، کوفہ والوں نے آپ کے بھائی کو زہر دی، حضرت حسن کو، آپ کے والد سے بے وفائی کی، ان کو شہید کیا، آپ کوفہ نہیں جائیے گا، بے شک کہیں اور چلے جائیے گا. تو حضرت حسین نے کہا انشاءاللہ میں دیکھوں گا، استخارہ کروں گا، جہاں استخارے میں آئے میں وہاں چلا جاؤں گا. چنانچہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پہنچ گئے مکہ مکرمہ، عبداللہ بن زبیر بھی مکہ مکرمہ پہنچ گئے، یہ سارے حضرات مکہ مکرمہ پہنچ گئے. ادھر یزید نے دیکھا کہ بھائی ان حضرات نے میرے ہاتھ پر بیعت کرنا چھوڑ دی ہے اور بیعت پر متفق نہیں ہو رہے. تو عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زیادہ کوشش کر رہا تھا یزید، کیونکہ یہ زیادہ حضرات رہ گئے. تو عبداللہ ابن عمر تو بالکل الگ ہو گئے، ایک گھر کے اندر جا کے بیٹھ گئے. وہ دونوں طرفہ نہیں تھے، یزید کی طرف بھی نہیں تھے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف تھے، لیکن وہ ان کے ساتھ لڑائی میں نہیں ہے، وہ ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے، ایک طرف ہو کے بیٹھ گئے تاکہ میری تلوار بچ جائے مسلمانوں کے اندر خون ریزی سے. اب یزید نے جب یہ دیکھا تو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے جو دھوکہ دیا ہے، یہ غور و فکر کرنے کی بات ہے، وہ شیعان علی میں سے ایک آدمی تھا سلمان بن سرد خزائی. اس کے گھر پہ کوفہ میں مشورہ ہوا اور اس نے سب سے پہلا خط لکھا حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ مکہ سے آ جائیں کوفہ، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کریں گے، آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، آپ مکہ سے کوفہ آ جائیں. چند لوگوں کو اپنے گھر پہ جمع کیے سلمان سرد خزائی نے اور مشورہ کر کے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خط لکھا. اگلے دن دوسرا خط لکھا کہ آپ کوفہ آ جائیں، ہم یزید کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر رہے، ہم آپ کو امیر المومنین بنائیں گے.
حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے عقل مندی کا کام کیا، انہوں نے خود نہیں گئے، اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کو بولا کہ جاؤ کوفہ جاؤ، دیکھو کوفہ کے حالات کیا ہیں، اور اگر وہ میرے ساتھ ہیں کوفہ والے اور آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں تو انشاءاللہ میں کوفہ آؤں گا، آپ مجھے خط لکھیے گا۔ اب مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ چلے گئے کوفہ، یہ حضرت علی کے بھائی عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے مسلم بن عقیل، حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے چچا زاد بھائی تھے۔ یہ جب کوفہ پہنچے ہیں تو کوفہ پہنچنے کے بعد انہوں نے مختار کوفی کے گھر کے اندر پناہ لی، اور وہاں لوگ آتے رہے، حضرت حسین کا خط پڑھایا اور لوگ ان کے ہاتھ پر بیعت کرتے رہے۔ 18,000 لوگ، کتنے؟ 18,000 لوگ حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کر گئے کہ ہم حضرت حسین کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، کوفہ والے۔ اور 150 خطوط، کتنے؟ 150 خطوط لکھے ہیں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کوفہ والوں نے مکہ میں کہ آپ آ جائیں، ہم آپ کے ہاتھ پہ بیعت کریں گے۔ چنانچہ مسلم بن عقیل جو ہے وہ چھپ گئے اور چھپ کر مختار کے گھر کے اندر بیعت لیتے رہے حضرت جو ہے نا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے 18,000 لوگوں سے۔ جب بیعت لیتے رہے تو ادھر یزید نے کیا کیا کہ وہ ابن زیاد، عبید اللہ ابن زیاد بدبخت، ابن زیاد ایک نام ہے کربلا کے اندر، بڑا نام ہے، ابن زیاد کو جو ہے نا اللہ اکبر وہ کوفہ بھیجنے کا ارادہ کیا۔ ابن زیاد جو ہے وہ بصرہ کے اندر تھے، کوفہ بھیجنے کا ارادہ کیا اور کہا کہ جاؤ کوفہ جاؤ، اور کوفہ والوں کو کہو کہ جس نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کی یزید اس کو قتل کروا دے گا، سولی پہ چڑھا دے گا۔ چنانچہ ابن زیاد جو ہے بدبخت بصرہ سے کوفہ گیا اور کوفہ جا کر یہ تقریر کی اس نے۔ اب جب تقریر کی اور یہ تقریر کی کہ دیکھو جو مظلوم ہے اس کو حق دلایا جائے گا اور مظلوم کو انصاف دلایا جائے گا اور حق والوں کو حق دلایا جائے گا، اور ابن زیاد نے کہا میں یزید کی طرف سے گورنر بن کے آیا ہوں، جو آدمی بھی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ پر بیعت کرے گا، کوفیوں تم میری بات غور سے سنو، میں اس کو سولی چڑھا دوں گا۔ اب مسلم بن عقیل تو کوفہ میں چھپ کے بیعت لے رہے تھے مختار کے گھر پر۔ مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ لگا کہ یہ ابن زیاد آیا اور یہ تقریر کی اس نے کوفہ میں، اور ابن زیاد نے کہا کوفہ والوں کو سب اپنے گھر کی تلاشی دو اور باہر سے ناکہ بندی کر دو، کوفہ میں کوئی آدمی باہر نہیں جائے گا اور باہر سے اندر نہیں آئے گا، لہذا جس کے گھر میں بھی حضرت حسین کا کوئی آدمی ملے گا ہم اس کو قتل کر دیں گے، سولی پر چڑھا دیں گے۔